Assalamualaikum everyone. Am I audible to you? Yes, sir. Hey, thank you. So is there anyone who is taking class from main campus today? Hamza, yeah, you're taking class from main campus? Okay. I guess no one is there at main campus today. All right, people. There are 30 students connected right now. We'll wait for 5 more minutes and then we'll start today's class. We'll be covering seek first to understand, then to be understood, which is habit number 6 actually. And then, of course, 2 classes would be remaining of ours, and then we'll be able to close the session. Okay. So today perhaps will be a small session, half an hour thing, and we'll move on. How is the paper? Can I get a hand raise of those who think they'll be able to get like 80% marks? Okay, only one person stating I'll get 80%. What about the rest? We'll be resuming in a couple of minutes.
All right, people, we are starting. Am I audible, please? Okay, thank you. Please go and mark. You need to mark your attendance as well, and you know how to do it. You need to go to कहाँ जाना है आपको, जो गूगल क्लासरूम में हम करते हैं वहाँ पे अभी मैंने वो अपडेट नहीं किया है, लेकिन बहरहाल मैं अभी कर रहा हूँ उसको, तो वो करके जहाँ मैं एज ए कमेंट आप उसको आज की अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा प्लीज. जी मैंने वो पुट कर दिया है, आप उसके कमेंट में जाके हम अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लीजिए. Alright, तो हमारी अब तक की जो गुफ्तगू रही है वो रही थी जो प्रीवियस क्लास थी इसमें रिलेशनशिप बैंक अकाउंट से जब हम निकले थे तो हमने ये कहा था देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. उसमें हमने कहा था कि विन विन जो रिलेशनशिप है वो विन विन जो रिलेशनशिप है वो इट्स लाइक अ बुफे डिनर. लेकिन उसके अलावा जो 3 तरह के रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि जिसमें आप ये कहें कि मैं जीत जाऊँ दूसरा हार है, और वो सेल्फिशनेस है ऑफ कोर्स. और अगर आप ये सोचें कि ना ही कोई जीते, ना अगर मैं नहीं जीत रहा तो कोई और भी नहीं जीते, तो इट्स लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल जिसमें सभी का नुकसान है. और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं हारता रहूं बाकी सब मेरे खिलाफ जीतते रहें, तो पीपल वुड स्टार्ट यूजिंग यू एज अ टूल. तो हमने ये कहा था कि जो विन विन रिलेशनशिप है वो कैसी होगी. विन विन रिलेशनशिप ऐसी होगी कि इट वुड बी लाइक कि एक तो आप काउंटर कर चुके हैं प्राइवेट विक्ट्री को, और उसके बाद इस लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, यू फील दैट देयर इज अबंडेंस इन लाइफ. ठीक है ना. एंड दैट अबंडेंस इन लाइफ इज मीनिंग ये वो फीलिंग है जो आपको बुफे डिनर में होती है. क्योंकि आपको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप के साथ जो लोग बैठे हैं वो क्या ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, बिकॉज आपको ये यकीन होता है कि जो ले रहा है ही इज नॉट टेकिंग आउट ऑफ योर शेयर. ये यकीन सिर्फ इस वजह से होता है कि आपको ये यकीन है कि देयर इज प्लेंटी अवेलेबल. जब आप आला कार्ट मेन्यू पे ऑर्डर करते हैं तो जो कुछ आपके सामने आपकी मेज पे सर्व हो जाता है तो देयर इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, और वो चाहे कितना ही क्यों ना हो वो बहरहाल डेफिनेट है, और वो इट इज नॉट एंडलेस. एंड इतना हो कि उसकी मीनिंग अगर अबंडेंस बन जाए, यानी कि 2 लोग बैठे हैं और 50 बंदों का खाना है, तो 2 लोगों को 50 बंदों के खाने में भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ यार कोई कितना खा रहा है. लेकिन 2 बंदे बैठे हैं और 2 ही बंदों का खाना है, तो फिर फीलिंग ये आएगी हाँ यार कौन क्या खा रहा है. तो विन विन जो की मीनिंग है वो ये है कि सबसे पहले तो आप प्राइवेट विक्ट्री कर चुके हो, ठीक है ना, और वो तीनों हैबिट्स आपके अंदर जा चुकी हैं, ठीक है.
اور اس کے ساتھ آپ کو اس کانسیپٹ پہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں ابنڈنس ہے. ابنڈنس مینس کہ یہ جتنا بھی ہو وہ there's enough, there's plenty for everyone. یہ ہے اس میں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ سو کہ پڑھے رہنے دیں. کسی نے یہ پین کے ماسک لگائے ہیں تو انہیں اچھا لگ رہا ہوگا نا جب بھی لگائے ہیں تو. اور ہم چونکہ آپ لوگ لاگ ان کر کے آتے ہیں ہمارے LMS سے تو آئی کین ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کہ کہاں کون ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو ہمارے پاس اور بہت کام ہے کرنے. Competing and comparing. Competing is fruitful in some scenarios, but اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو it becomes harmful. ٹھیک ہے جی. اور competition can only be positive when there's an equal playground. اور چونکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ سب کے ایک جیسے سیناریو ہوں جن بچوں کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے تو کمپٹیشن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے فیئر کمپٹیشن ہونا. کمپیریزن تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس پہ میں نے بہت تفصیل سے لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی کہ you just cannot compare apples with oranges. You just cannot compare a neem tree with a rose plant because ان کے مقاصد الگ ہیں, ان کے آؤٹ پٹس الگ ہیں. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ نیم کے درخت میں گلاب کا پھول نکل آئے اور گلاب کا پودا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس سے چھاؤں ملنے لگے تو یہ ہماری سوچ غلط ہوگی. اور کمپیریزن میں ہوتا یہی ہے. اور چونکہ ہم کمپیئر اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے لیے وہ بندہ بنا ہی نہیں ہوتا تو دیٹ بندہ would always fail on our scale of comparison. اور failure جو ہے it is such a negative feeling that very few people in this world can actually cope with failures. So again ایک downward spiral ہے. مطلب یوں کہیے کہ if you judge a fish by its capability to climb a tree, the fish will always fail. Lekin if you put that fish in a pond of water, that fish would gonna surprise you. So actually, the mistake is not with the fish that is failing. The mistake is in the judgment criteria in which a fish is being judged by the capability of climbing a tree. Are you with me? Press 1 if you're getting this example. Very few people actually got it. Challenge, the ones are coming. All right, I appreciate your feedback. Thank you very much. Once we are done that, so as we are comparing, it's not good, and competition can only be good for few unique cases. Only there could be certain cases in which we may show our positive attitude, and that few cases can deliver a positive return. Otherwise, it's not like that. All right. So moving on, once we talk about comparison, there are a few other issues. It's not only that we are judging people with certain criteria in which they may be weak and or so. That's one part of it. The second part, which is criminal, is that actually has no positive value. I mean, کہ آپ جب بھی بس ایسے بولیں کہ ان کے ابا کو دیکھیں وہ کیسے ہیں, اماں سے بولیں گے, آپ بیگم سے بولیں گے, بچے سے بولیں گے. This tone, this use of vocabulary would always going to harm, because every individual in this world has a unique capability, and that capability is not same every day. I mean, the probability of getting the light, once you switch on the light, it's like 99.9%. I say the probability of getting the light once you switch on the light is like 99%. But humans do not behave like this. So there's a hell of a difference. And the difference may be because of something internal, some emotional state that the person is experiencing right now. اور آپ کو نہیں پتا وہ کس چیز سے گزر کے آ رہا ہے. It's not like that کہ ہر دفعہ
بٹن آن کرنے پہ اس کی لائٹ جل جائے گی. No, it's not like that. So just because of that, just because of this unique feature associated with humans, comparison becomes more and more prevalent. سمجھ آ گئی جی بات. دوسرا ایشو بھی سمجھ آ گیا. Can I have a 2 for this? سمجھ نہیں آیا تھی دوبارہ کی کیا سمجھ نہیں آیا؟ سوال پوچھیں. آواز نہیں آ رہی. اوکے, باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے جناب؟ لیٹ می پٹ اٹ اگین. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ comparison is not good because of the two reasons. One, کہ جن دو لوگوں کو compare کیا جائے they have unique features and perhaps you would be judging them on a different scale. That's one. اور second یہ ہے کہ جناب آپ humans کو اس طرح compare نہیں کر سکتے کہ they would deliver every time. If they have delivered once, they would deliver every time. Or if they haven't delivered once, they would never deliver every time. See? تو ایسا آپ نہیں کر سکتے. Humans have different emotional states. They have their own behavior and patterns. They have the tendency to surprise. They have the tendency to show the reverse picture as well. So because of these two reasons, you just cannot compare two different humans. Is that clear? For this now. جی جناب سمجھ آیا تو پلیز پریس 1. Thank you very much. چلیں جی اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں which is the fifth habit. آپ کی پبلک وکٹری کے اندر یہ 5ویں چیز ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں seek first to understand then to be understood. Of course سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یار میری بات تو ابا کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جو سمجھنا آنے والا اسٹیٹ ہے یہ کیوں ہے؟ why is that؟ تو سب سے پہلے اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ you need to understand others. Only then you can make yourself being understood. مطلب only then the people would understand you is the way that you first understand them. How to understand anyone? تو اس کے لیے جو پہلا input ہے وہ of course آپ کی listening ہے. So آپ کو اگر میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سن پا رہے ہیں مجھے اور اس سننے کے بعد آپ کا دماغ اس آواز کو پروسیس کر کے giving your meaning out of it, right? یہاں پہ اب ہماری بات تھوڑی سی ڈفرینٹ. یہاں جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے دوسرے کا پرسپیکٹو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. I can only make an argument if I can understand the other person's point of view. اور وہ پوائنٹ آف ویو جب میرے سامنے آتا ہے تو ہی میں اگلی کی بات
समझ सकता हूँ वरना नहीं समझ सकता. जब मैं समझूंगा only then I'll be able to compose an argument जिसमें मैं उसको क्वेश्चन कर सकूँ या उसको काउंटर कर सकूँ. ये बात समझ आ रही है. और लिसनिंग एक इतनी बड़ी क्वालिटी है कि इसके ना बाकायदा सीईओ को इसके $1 million की ट्रेनिंग कराई जाती है. लिसनिंग इज दैट इम्पोर्टेंट. ओके. एंड लिसनिंग का ही सबसे बड़ा मसला होता है बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग. जब हम सुन रहे होते हैं ना तो हम बस सुन ही नहीं रहे होते, हम बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं, हम जज कर रहे होते हैं. सही ना. हम सुन नहीं रहे होते, हम judge कर रहे थे. We start to judge, we start to analyze, we start to compare, we start to synthesize. But जो पहला स्टेप है वो हम नहीं कर रहे होते, और वो है we need to listen. और ये जो listening करनी है, इसके लिए जो हमें अपनी listening को हम अगर improve कर लें तो हम जब हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर लेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे. हम विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. एंड वंस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देन वी कैन हैव अ काउंटर आर्गुमेंट जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा पाएं. तो अपनी बात, हमारी बात किसी को क्यों नहीं समझ आ रही, इसलिए नहीं समझ आ रही कि हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे. और हम उसकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम उसकी बात सुन नहीं पा रहे. एंड लिसनिंग डजंट मीन कि आप सिर्फ कान से सुने, ठीक है ना. लिसनिंग के मुतालिक कहा जाता है कि आप अपनी पूरी 5 सेंसेस से सुनते हैं, ठीक है. तो योर आईज शुड बी लिसनिंग, योर ईयर्स शुड बी लिसनिंग. आप बॉडी बिहेवियर उस बंदे का देख रहे हैं जो आपसे बात कर रहा है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं. तो एक्चुअली योर आईज प्लेज अ वेरी बिग रोल इन लिसनिंग. ठीक है जी. यहाँ तक बात समझ में आ गई तो 1 प्रेस कर लीजिए. These body gestures communication में more than 50% काउंट होता है, ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स, हाथ कितना हिला रहा है, कितना नहीं हिला रहा, कैसे खड़ा है, all this really counts. क्योंकि जो मैसेज जो डिलीवर होना है उसकी ट्रू मीनिंग आपको उस वक्त मिलेगी जब सिर्फ आप आवाज नहीं सुनेंगे बल्कि होलसम लिसनिंग करेंगे. अच्छा, तो जो नॉन 5 कोर लिसनिंग स्टाइल्स हैं वो क्या हैं और उनसे हम हाउ डू वी गेट इट डन, ठीक है जी. हाउ कैन वी गेट इट डन. इसमें आने से पहले मैं एक दो सवाल के जवाब दे दूं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक अटेंडेंस मार्क कर दी है वहाँ पे, ठीक है जी. दैट्स वन. और यस 63 आई कैन सी 63 कमेंट्स. जिन लोगों ने भी अटेंडेंस अब तक मार्क नहीं की है वो अगले 10 मिनट में कर दें. 1:15 बजे आई लॉग दी अटेंडेंस, ठीक है. 1:15 पे हम क्लास खत्म करेंगे तो आई लॉग दी अटेंडेंस. अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था कि कल की हमारी क्लास है उसके लिए आप कुछ गाइड करेंगे. मुझे क्या गाइड करना है इसके लिए. कल आपकी क्लास है मेन कैंपस की तो आप जाएं उस क्लास में. व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू अबाउट इट. जिन्होंने भी ये लिखा था वो अपना सवाल दोबारा कोई क्लिप आउट कर लें तो आई विल बी एबल टू पुट अ लाइव. जी, मेन कैंपस में कैफे बंद हैं क्योंकि किसी जिद अलाउइंग द डिसीज टू ओपन द कैफे, तो वो आप बाहर जाके यू कैन एंजॉय फूड आउटसाइड. लैब्स ही हैं फिलहाल इस वीक में, तो बस ये दुआ करें कि दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए क्योंकि कल 10 बजे से दुकानें वगैरह बंद होनी शुरू हो गई हैं, which is not a good sign. And the numbers are increasing and the government has officially said that the second spell has started. So ये मसला है जी. सिटी कैंपस से ही आपको पिक किया जाएगा और सिटी कैंपस पे आपको ड्रॉप किया जाएगा. जो नॉर्थ कैंपस के लोग हैं उन्हें नॉर्थ से पिक किया जाएगा, नॉर्थ ड्रॉप किया जाएगा. यूनिवर्सिटी बंद होती है नहीं होती इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता.
آپ کو جناب زین آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک ای میل میں رپورٹ اٹیچ کر کے بھیج دیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ تو کوئی ایسا مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. باقی I'll forward it to the admin. اگر آپ مجھے بھی بھیج دیں this should be enough, no problem. جی انفارچونیٹ ہے کہ اگر کچھ بچوں کی باقی بچوں کی کلاس اس کے بعد بھی ہے تو یو نیڈ ٹو ویٹ. ظاہر ٹرانسپورٹ کا تو صبح آنے اور جانے کا ایک ہی وقت ہوگا. کوئی اور بات تھی؟ مجھے یہ بتائیں کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں جانے میں؟ کچھ آپ کو بہتری آ رہی ہے؟ اس ویک سے تو ہم نے ان کو بھی آن کر دیا ہے. جس کو بالکل بہتری نہیں آ رہی اس کو تو نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو بھی ہم نے آن کر دیا ہے, جسے کہتے ہیں سیکنڈ سیمسٹر کی بھی کچھ لیبز آن کر دی ہیں آج سے نا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیسے جاتا ہے. My email ID is khaled.khan@pft.edu.pk. khlid.khan@pftIET.edu.pk. Okay. تیمور وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے نا واپس یونیورسٹی تو اسی طرح ہوتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں اگر اس وقت کرونا نہیں بھی ہوتا تو آپ لوگوں کو 5 دن یہ کرنا ہوتا کہ آپ 7:40 آتے اور 8:30 جاتے. 5 دن یہ ہو رہا ہوتا. You know this. Rufina, at least do it for one day. There's no harm in meeting people. نہیں, اگر ایسا کچھ بھی کوئی کرے آپ کے ساتھ just go to approach the admin office اور ان سے شکایت کریں بس. Rufina, you know how many PF labs are being conducted? There are 9 such labs. You just cannot change the schedule in the middle of the semester. Rufina is not at all happy. And Bilal isn't happy as well. Chalo, at least they are communicating. I respect them. چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارے ہیں 5 core listening styles میں. آپ اس چیپٹر کو کتاب سے ضرور دیکھ لیجیے گا. اس میں اسپیسنگ آؤٹ, ریٹین لسننگ, سلیکٹیو لسننگ, ورڈ لسننگ, سیلف سینٹرڈ لسننگ. اسپیسنگ آؤٹ تو وہ کلاسیکل ہوئی ہے نا, میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کوئکلی. ہے اس کی اسپیسنگ آؤٹ تو وہ کلاسیکل ہوئی ہے کہ کیا ان سا والا کہ ہاں یو نو صرف پی ایف کی لیب کے لیے آنے ہیں آپ لوگوں کو. ہاں چلیں. اسپیسنگ آؤٹ کہ جس طرح ابا اما کرتے ہیں نا آج کل بچوں کے ساتھ, بابا بابا, تو اما فون میں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ابا اخبار میں پڑھے. خیر آج کل تو اخبار میں نہیں پڑھا جاتا, وہ بھی فون پہ ہی ہوتا ہے. اور اس کی طرف ایک ہاتھ بھی اس کی طرف کیے بغیر ہاں یا واو, یو نو لائک دس, آئی جسٹ گاٹ اے واو. تو بالکل اسی طرح دس از اسپیسنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا دماغ وہاں موجود ہی نہیں, آپ کسی اور ہی گلیکسیز میں ونڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از اسپیسنگ آؤٹ. مطلب میں اگر آپ سے پوچھ ہی لوں, یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ ٹیچر پوچھ لیں. ابھی میرے ساتھ ہوا ان مائی کلاس جہاں میں پڑھتا ہوں سیٹرڈے سنڈے, تو اچانک ٹیچر نے مجھ سے کہا جی بتائیے میں نے کیا پچھلے 2 جملے بولے ہیں. تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا انہوں نے کیا جملے بولے.
So this is the spacing out that you are actually not there. صحیح ہے. And pretend listening is oh yes okay بغیر سنے ہوں ہاں سنا جائے. That is pretend listening. And then we have selective listening. Selective listening is that you listen to a specific word. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ کو بس نا جو آپ نے مطلب خاص بات نا, یعنی کہ اب یعنی کہ آپ کے دوست نے کہا یار آج تو واپسی پہ میں فار ہو گیا, آفس سے نکلا ATM پہ بائک پنچر ہو گئی, تو آپ اس کا جواب دیں کہ ATM از اے نائس پلیس. یہ کیا ہوا کہ آپ نے صرف کیا کیا, اس پورے دنیا میں سے ATM کو پک کر کے سن لیا. چلے جی ون پریس کرتے ہیں, تینوں سمجھ آ گئے. اسپیسنگ آؤٹ, یو آر ایکچولی ناٹ دیئر, یو آر ونڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر. کوئی آپ سے پوچھے میں نے کیا کہا, آپ کو نہیں پتا. پریٹینڈ لسننگ میں کم سے کم آپ تھوڑی سی زحمت کر کے ہوں ہاں اوکے واو کر رہے ہیں. تھرڈ میں آپ سلیکٹیو لسننگ میں آپ پوری دنیا میں سے اپنے پسند کا ورڈ سن کے ریپلائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. فورتھ از ورڈ لسننگ. ورڈ لسننگ کہ آپ نا اس کے سینٹیمنٹ نہیں پڑھ رہے, اس کے جملے کے سینٹیمنٹ نہیں پڑھ رہے, اس کی میننگ پہ نہیں جا رہے, صرف الفاظ سے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست بولے یار واٹ یو تھنک اباؤٹ می اینڈ ہر, یا آپ کی کوئی دوست بولے واٹ یو تھنک اباؤٹ می اینڈ ہم, تو بیسکلی وہ آپ سے کیا پوچھ رہی ہے کہ ہاں واٹ یو تھنک اباؤٹ اس بینگ ٹوگیدر, ہے نا. اور آپ اس کا جواب دیں کہ یار تو بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف ورڈس کو سنا. دو آپ نے پورے ورڈس کو سنا, لیکن آپ نے صرف ورڈس کو سنا, آپ نے اس کے سیمنٹکس کو, اس کی روح کو نہیں سمجھا. خاص طور پہ شاعری پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا یہ یاد ہوتا ہے. سیلف سینٹرڈ لسننگ کہ آپ صرف وہ سننا چاہیں جو آپ سننا چاہیں. ٹھیک ہے, اور باقی یہ زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, بس وہ ہم وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از سیلف سینٹرڈ لسننگ. تو ہم جب ان پانچوں چیزوں سے نکل جائیں گے اور ہم اپنے سارے سینسز کے ذریعے لسننگ کریں گے, تو کیا ہوگا, وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ مور. اور جب ہم لوگوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ پائیں گے. اور جب ہم ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے تو ہم اس کے اگینسٹ میں ایک پراپر آرگیومنٹ ڈیولپ کریں گے, اور چانسز یہ ہے کہ ہم اپنی بات بھی اگلے کو سمجھا پائیں. تو دیٹس وائی اس ہیبٹ کا نام ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. بات سمجھ آ گئی تھی. کین آئی گیٹ اے 3 فار دس پلیز؟ چلیں پھر آج ہم یہیں تک ہی رکھیں گے. وی نیڈ ناٹ ٹو پش, اور آپ باقی کورسز پہ فوکس اپنا جاری رکھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو آپ کے ریزلٹس گوگل کلاس روم پہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں گا اگلی کلاس سے پہلے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے بہت اچھے ریزلٹس بھی آئیں گے. پیپر کیسا تھا مجھے یہ بتاؤ, جلدی سے لکھ کے بتاؤ. 1 فار ویری ایزی اینڈ 5 فار ہارڈ. کیا دو گے 1 2 3 4 5 میں؟ What percentage can you give us? Inshallah. 3.5. It was that difficult, Sheikh Aryan? 1.5 بول دیتے تو اچھا رہا یار. 5 کہاں سے دیں گی؟ 5 means کہ it was very 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 difficult. ایسا تھا کیا؟ I would agree to 1.5. نہیں few I'm not sure کس کے کتنے ہوئے, مجھے آئی وائز تو نہیں پتا چل رہا, لیکن I'm in a process. اگلی کلاس انشاءاللہ. All right people,
So let's call it a day. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کسی نے اٹینڈنس نہیں لگائی ہے تو لگا دیں. I'm about to close the attendance in a minute. آرام سے گھر پہ بیٹھیے طاہرہ خان, آرام سے دیکھیے, اپنے آپ کو انالائز کیجیے. یہاں پہ اٹینڈنس نہیں لگانی, گوگل کلاس روم پہ لگانی ہے. اگر کسی کو بھی تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہے ایسا کچھ ہے تو اس کو بھائی کیمپس نہ جائے نا, وہ اپنا خیال کریں یار. ٹھیک ہے. All right people, take good care of yourself. اللہ حافظ.